الحم سے لے کے والناس تک قرآن مجید اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو اللہ کی طرف سے میسنجر تھے، پیغام لے کر آئے، وہ ایک ہی بات انسان کو سمجھاتے رہے، اور وہ بات ہے جو آج یونیورسٹیوں میں نہیں سمجھائی جا رہی، کالجز میں نہیں سمجھائی جا رہی، ہمارے تعلیمی اداروں میں نہیں سمجھائی جا رہی۔ آج میں بیان کی سپیڈ تھوڑی تیز رکھوں گا تاکہ ٹائم پہ بیان ختم ہو جائے، ورنہ وہ ہوتے ہوتے پھر 15-20 منٹ کھنچ جاتا ہے آگے۔ 3 آپشن ہوتے ہیں نا یوٹیوب میں، سلو، تھوڑا فاسٹ، اور پھر ٹک 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 ایک دم تھوڑا سا فاسٹ۔ بہت زیادہ فاسٹ کیا تو میری خود سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کی کیا سمجھ میں؟ تو تمام پیغمبر، تمام آسمانی کتابیں ایک ہی ٹاپک کو بیان کرتی رہی۔ اس ٹاپک کو کہتے ہیں عبودیت۔ عبد سے نکلا ہے، عبد کا معنی کیا؟ غلام، کہ ہم سب غلام ہیں پیدا کرنے والے کے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ اتنی اہم بات ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اس بات، یہ ٹاپک ایسا ہے جس کو دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر، اسکالرز اس پہ بحث کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تعلیمی نظام میں آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، مذہب سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو مادہ پرستی کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ جب قرآن دیکھتے ہیں الحم سے لے کے والناس تک، اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، اس وقت جو لبرلزم چل رہا ہے، جو مذہب سے آپ کو دور کر رہا ہے، اور مذہبی دعوت کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی ریگستان میں بھوکے پیاسے پڑے تھے، آپ قافلے سے بچھڑ گئے۔ میں آج بیان کروں گا بقرعید اور حج پر انشاءاللہ، یہ اس کی تمہید ہے۔ گائے آخر میں آئے گی 5 منٹ میں، جو میرا اصل ٹاپک ہوتا ہے وہ آخر 5 منٹ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اس گائے کو سمجھانے کے لیے 45 منٹ بیان کرنا پڑتا ہے، پھر وہ گائے بکرا دمبا سمجھ میں آئے گا، ایسے ہی سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ تو عبودیت جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اس کے لیے میں ایک مثال سے بات سمجھا رہا تھا۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، مگر میرا گلا نہیں کھول سکی اب تک۔ اتنی ترقی کر لی، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میری جو آپ بیانات میں میری آواز سنتے ہیں، یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ بیٹھی ہوئی آواز ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ گلے کو آرام چاہیے آواز کو اوریجنل کنڈیشن میں لانے کے لیے، تو وہ آرام ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اب لوگ سمجھ رہے ہیں یہی سچی مچی کی ہے، سچی مچی کی یہ نہیں ہے۔ میری سچی مچی کی آواز ماشاءاللہ بہت ہٹو بچوں قسم کی ہے، لوگ کہتے ہیں۔ تو اب یہی مشہور ہو گئی ہے، یہی تو وہ بول بول کے نا، کولڈ ڈرنک سے نہیں ہے، آرام سے فرق پڑے گا، پراٹھے چھوڑنے سے ہوگا، نہیں چھوڑے جا رہے۔ خیر، بیان بھی جلدی ختم کرنا ہے، زیادہ دائیں بائیں نہیں ہم جا سکتے۔ تو ایک مثال ہے، ایک آدمی ریگستان میں پڑا ہوا ہو، قافلے سے بچھڑ گیا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، قافلے جا رہے ہیں، بندہ رہ گیا، کہیں واش روم میں گیا، پبلک کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آگے نکل گئے، یہ آیا۔ واش روم بھی پورا ریگستانی ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ اب یہ لاوارث پڑا ہوا ہے، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ سو کے اٹھا ہے تو اس کے پاس کھانا رکھا ہوا ہے، اس نے کھانا کھایا، اب اس کو آرام کرنا ہے، نیند آئی تو دیکھا ایک درخت لگ گیا، ایک درخت لگا۔ جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ چیز کا انتظام اس کے لیے ہوتا جا رہا ہے۔ درخت لگا ہوا ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہے، اس میں اس نے قیلولہ کیا، آرام کیا، اس کو پیاس لگ رہی ہے، دیکھا بھئی ایک نہر کا انتظام ہو گیا، بڑا خوش ہوا، یار زبردست، نہر کا انتظام ہو گیا۔ پھر چونکہ گھر والوں سے دور تھا، اس کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی، پتہ چلا جی کوئی قافلہ آیا، اس میں 2 لیڈیز بچھڑ گئی۔ 2 اس لیے کہ ایک پر والا ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم مثال 2 سے شروع کرتے ہیں ہم۔ تو اب ان کے لیے شوہر نہیں ہے، اس کے پاس بیوی نہیں ہے، چلو نکاح کا انتظام ہو گیا۔ اس کی ہر ضرورت ٹائم پہ پوری ہو رہی ہے۔ اب اس کے اولاد کا وقت آیا تو پریشان ہے، یار میرے لیے یہاں اتنی مشکل سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، بچے کو تو دودھ چاہیے ہوگا، بہت ٹینشن میں ہے نا یہ آدمی، بچے کا کیا کروں گا میں۔ عقل مند ہوگا تو یہ سوچے گا کہ بھائی جو اب تک آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو رہا ہے، غیب سے انتظام ہو رہا ہے، تو جب ایک نیا انسان آئے گا تو بھی ہو جائے گا۔ بالآخر بچہ ہو گیا، بچہ ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا۔ بلے بلے بھائی، یہ حیران ہو رہا ہے، یار یہ ہو کیا رہا ہے، واٹس گوئنگ آن، انگلش میں کہتے ہیں واٹس ہیپننگ، اے کی ہو رہا ہے پنجابی میں، یہ ہو کی رہا ہے کہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آٹومیٹیکلی اس کا انتظام، بولتے کیوں نہیں، ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یار یہ ہو نہیں رہا، یہ کیا جا رہا ہے، یہ ہو نہیں رہا، یہ کیا جا رہا ہے۔ کسی کو پتا ہے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، وہ 2 لیڈیز ہی کیوں چھوڑ کر گیا اگلے قافلے میں، کیا خیال ہے؟ اور درخت کا انتظام کیوں ہوا چھاؤں کے لیے؟
یہ کھانا کون رکھ کے چلا جاتا ہے؟ پیاس لگی ہے تو نہر کا انتظام کیوں ہو گیا؟ اب کیا ہوا کہ اس کی یہ تو عقل مند تھا، اس نے کہا یار یہ کوئی ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کو تلاش کروں، میں اس کو تلاش کروں، اس کا شکر ادا کروں۔ پھر اس کے بچے ہوتے گئے، بچے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یار یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی یہ کام کر رہا ہے۔ اور کچھ بچے کیا تھے، انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، کالج بنایا، ریسرچ کریں گے اس نہر پہ کہ اس کے پانی کن چیزوں سے مل کے بولو بنا ہے۔ یہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ وہ لگ گئے لاجک کے پیچھے۔ اب جو شخص یہ انتظام کر رہا تھا نا، اس کو خیال ہوا کہ یار یہ ان چیزوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں، ان چیزوں میں یہ الجھ کے رہ گئے ہیں جو پروٹوکول یا جو فائدے کی چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں، یہ دینے والے کے بارے میں تو اب انہوں نے تجسس ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اپنے میسنجر بھیجے، نمائندے بھیجے سمجھانے کے لیے کہ یار تم دودھ کی اجزائے ترکیبی پہ تو بڑا تم نے یونیورسٹیاں بنا لی کہ ماں کے دودھ میں کیلشیم کتنا ہے، میگنیشیم کتنا ہے، پوٹاشیم کتنا ہے اور مٹھاس کتنی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو بڑا زبردست تمہاری ریسرچ ہے۔ اصل میں یہ تو جس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اس کے انٹروڈکشن کے لیے، اس کے تعارف کے لیے یہ چیزیں تھیں۔ تو بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، کچھ نے ان کی بات پر ایمان لائے اور کہا کہ بھائی ہم ان چیزوں کی تحقیق تو کرتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے اس کو تلاش کرنا ضروری ہے، اس سے دل لگانا ضروری ہے، اس سے محبت کرنا ضروری ہے جس نے ہمارے باپ دادا پر یہ احسانات کیے ہیں۔ دوسرے مادہ پرست تھے، انہوں نے کہا یہ پرانے زمانے کے دقیانوس لوگ ہیں جو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہٹا رہے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ پرانے زمانے کے گھٹیا دقیانوس لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بنانے والے کو تلاش کرو، جس نے نہر کا انتظام کیا، جس نے درخت لگایا، جس کی چھاؤں میں ہم سوتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں، اور جناب کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے، اور جب گرمی پڑتی ہے تو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ یہ پرانے زمانے کے دقیانوس قسم کے لوگ ہیں۔ ابھی سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، ابھی تو دودھ میں کتنا کیلشیم، کتنا میگنیشیم، کتنا پوٹاشیم، ایک ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے، ایک ایک چیز کا۔ اور یہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کی لاجک بھی تلاش کر لی ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ دیکھیں قرآن کیسی بلاغت کی کتاب ہے، ہر زمانے کے لحاظ سے بات کرتا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر اربوں کھربوں سال ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، ایسی چیز ہی نہیں تھا کہ اس پہ ڈسکس کیا جاتا، کچھ بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے مختلف پانیوں کے ملاپ سے، جس کو نطفہ کہا جاتا ہے، منی کا قطرہ کہا جاتا ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا۔ اتنی بڑی قدرت، اتنی بڑی طاقت دنیا میں آنے کے بعد اس کو اپنے بنانے والے کو یاد رکھنا چاہیے تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بھی بنا دیا۔ اس قطرے میں ہم نے سننے کی طاقت بھی ڈال دی اور دیکھنے کی طاقت بھی۔ روبوٹ میں آج تک یہ کام نہیں ہو سکا ہے، کروڑوں سال کی محنت کے بعد بھی سنتا اور دیکھتا بنایا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں اما شاکرن و اما کفورا، جیسے میں نے مثال دی نا، ریگستان میں بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، اللہ کہتے ہیں آدم کے بچے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اما شاکرن، کچھ شکر گزار بن گئے کہ یار جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، جو کھلا رہا ہے، جس نے پانی کے قطرے سے بنایا، اس کو تلاش کرو، وہ کون ہے، کہاں ہے، وہ کیسے خوش ہوتا ہے، وہ کیسے ملتا ہے، وہ کہاں ملے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہوئے کفورا جو کیا بن گئے؟ ناشکرے۔ انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، کون ہے یہ، دیکھو ہے کیا، یہ کیا کیا دے رہا ہے ہمیں۔ آپ کو کسی نے قیمتی گفٹ لا کے دیا، بہت مہنگا گفٹ تھا، اگر آپ میں غیرت ہوگی دینے والے سے پوچھو گے یہ اتنا قیمتی گفٹ کس نے دیا ہے، پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ تھوڑا گردن ہاں ہاں ہوں ہلانی پڑے گی۔ گرمی ہو رہی ہے تو پھر میرے لیے بھی ہو رہی ہے۔ کل مجھے کسی نے کہا پیٹرول ہے اور مہنگا ہو گیا، ہم نے کہا میرے اکیلے کے لیے مہنگا نہیں ہوا، سب کے لیے ہوا ہے۔ گرمی اگر آپ کو لگ رہی ہے تو میرے بھائی ہمیں بھی لگ رہی ہے، اور ہم تو مرغی ابھی انڈوں پہ بٹھا کے آئے ہیں، تیسری مرغی انڈوں پہ، تو میرا دل تو وہاں اٹکا ہوا ہے، پھر بھی میں قربانی دے کے آ جاؤں، بیان کر رہا ہوں۔ آپ مرغیوں کی کیفیت دیکھو، خدا کی قسم اس میں اللہ کا وجود نظر آتا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں یار مرغی انڈے کی مثالوں کے علاوہ کچھ اور دو، میں کہتا ہوں مرغی انڈے ہی ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ،
मुर्गी 8, 10, 12 अंडे देने के बाद उन अंडों को तलाश क्यों करती है भाई? तलाश करती है वो अंडे गए गए कहां, फिर उस पर 21 दिन बैठेगी, 24 घंटे। कितनी टेंशन वाला काम है। आप 10 दिन के लिए एतकाफ में बिठाओ ना मस्जिद में मोतकिफीन को, दिमाग खराब हो जाता है उनका। हालांकि वो बैठते नहीं है, हिलते रहते हैं मुसलसल। भाई 10 दिन देख लो ना, वहां बिठाओ, निकलेगा वहां से। लड़कों के साथ तो ये एक जगह टिक के बैठते ही नहीं है। एक पर्दा लटका देंगे, उसमें मोतकिफ के अलावा सब लोग होंगे, वो नहीं होगा वहां पे। वो कभी लैट्रीन में बैठा हुआ होगा, कभी नहाने गया हुआ होगा, कभी वुजू खाने में बैठा होगा, कभी उधर बैठा होगा, कभी उधर बैठा होगा। 10 दिन एक आदमी को टिक के एक जगह बिठाना आसान काम नहीं है, हिलता रहेगा। हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे कि जिस आदमी के कूले में स्प्रिंग है ना, वो पढ़ नहीं सकता। मादरत के साथ थोड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज है, लेकिन क्या करूं। पढ़ाई के लिए जरूरी है कि अपने जो तशरीफ है उसमें स्प्रिंग निकलवा दो। देखो, पढ़ने के लिए जरूरी एक जगह टिक के बैठना आता हो ना, तभी तो स्टडी करेगा, मुताला करेगा। आज हमारे स्टूडेंट और तलबा पढ़ते क्यों नहीं है? टिक के बैठते ही नहीं, चलते फिरते थोड़ी कोई पढ़ेगा। यार स्पीड में बयान कर रहा हूं, फिर भी बहुत सारी चीजें आ रही है ना, उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अबे भाई, पढ़ने के लिए जरूरी है टिक के एक जगह बैठे। अब नीचे स्प्रिंग लगे हुए तो फुदकता रहेगा, वो फुदकता रहेगा, यूं यूं बैठेगा, ढिन करके उड़ेगा, फिर वहां जाके गिरेगा, फिर वहां से गिरेगा तो फिर स्प्रिंग से उड़ेगा। तो आज जो हमारे यूनिवर्सिटियों के कॉलेजेस के तलबा हैं, उनमें तशरीफ में स्प्रिंग लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो टिक के एक जगह बैठते नहीं है। और जो टिक के एक जगह बैठना नहीं जानता, वो पढ़ने के अलावा दुनिया का हर काम कर सकता है। हमारे एक जानने वाले ने बड़ी महंगी मेज कुर्सी खरीदी और डेकोरेट किया, कमरे को स्टडी रूम बनाया। उसके बाद बैठे नहीं कुर्सी पे ना कभी पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा पढ़ाई तो शुरू करो। कह रहे यार जो मेरे बस में था वो मैंने कर लिया, इससे आगे मेरे बस में नहीं। तो आसान काम थोड़ी है पढ़ना, बैठता ही नहीं है बंदा। तो मुर्गी क्या करती है, 21 दिन तक वो जिसे कहते हैं ना कुड़कोना, अंडे तलाश करेगी। अभी हमारी 3 मुर्गियां एट अ टाइम कुड़क हो गई। मैं उनकी फाइट देख के हैरान हो रहा हूं, फाइट देख रहा हूं उनकी। मैं एक अंडों पे बैठी हुई है, दूसरी कह रही है मुझे चाहिए ये अंडे, उसको हटा रही है कि ये अंडे मैं बैठूंगी इसके ऊपर, क्योंकि नस्ल बढ़ाने का शौक है ना। नहीं आई बात समझ? उसकी कुदरत ने उसके दिमाग में ये इंस्टॉल कर दिया है कि तूने अपनी नस्ल को बढ़ाना है, और नस्ल जाहिर है अंडों से ही चूजे निकलेंगे। आपको पता है अंडे चूजे कहां से निकलते हैं? कराची में बहुत से लोगों को नहीं पता। कराची में बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ये जो मुर्गियां खाती हैं निकलते कहां से। वो समझते हैं भी मशीन से निकलती हैं, तो मशीन में अंडे ही होते हैं। तो मुर्गियां लड़ रही हैं आपस में, एक बैठी हुई है, दूसरी को अंडे मिल नहीं रहे, तो वो जाके चोंच से उसके नीचे से अंडा निकाल के अपनी नीचे ला रही है। कुदरत ने उसमें ये चीज इंस्टॉल कर दी है कि जैसे इसने अपनी नस्ल बढ़ानी है तो मुझे भी बच्चे चाहिए। और इंसानों का कैसा दिमाग खराब किया फैमिली प्लानिंग वालों ने। औरत कह रही है मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तो अब वो क्या कर रही है, चोंच खींच खींच के ना अंडे अपने नीचे ला रही है। तो मैं रोजाना सुबह देखता हूं एक मुर्गी से 2-3 अंडे नीचे निकल के गिरे हुए हैं, उस पर कब्जा किया हुआ है दूसरी मुर्गी ने, वो बैठी हुई है। फिर हम उठा के उसके नीचे रखे, फिर वो ले आए। ये मेरे भाई एवोल्यूशन का नतीजा। बोलो, आप लोहा रखो, लोहा करोड़ों साल में भी तलवार नहीं बनेगा वो इवॉल्व होके। नहीं आई बात समझ में? उर्तुगुल के जो तीर है ना, जो ड्रामों में आ रहे हैं, मैं तो नहीं देखता ड्रामा, लोग देख रहे हैं क्योंकि बने हुए हैं, अब तो सुना छोड़ दिया लोगों ने। तो एक लोहा जमीन पे डाल दो, एक रॉड बना के, करोड़ों अरबों साल गुजर जाएंगे, वो एक तीर और एक कमान नहीं बनेगा। अरबों साल में भी नहीं बनेगा। ये पूरी मुर्गी कैसे बन गई? और इसको इतना, इसके छोटे से दिमाग में ये चीज कैसे इंस्टॉल हो गई? ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इंस्टॉल होता है। अबे लोहा तो पिघल के हो सकता है कुछ बन के शायद तलवार बन जाए, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर आसमान से इंस्टॉल हो जाए, ये खरबों साल में भी नहीं हो सकता कि एफ का बटन दबाने से एफ लिख के आए, एन का बटन दबाने से एन लिख के आए, ये नहीं हो सकता। शायद मुर्गी इत्तेफाक से वजूद में आ गई, शायद, तो ये भी मुमकिन नहीं है। उसके दिमाग में, ये दिमाग में तो इंस्टॉलेशन हुई है, कोई मादी चीज थोड़ी है ये। अरे मुर्गी के दिमाग में जब ये आता है, देखो दिमाग हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन दिमाग में ये आना कि मैंने अंडों पे बैठना है, फिर 21 दिन बैठना है, फिर अंडों को मैंने चोंच के जरिए घुमाना है। अगर एक अंडा खिसक के वहां चला गया, चोंच से लेके उसको अपने नीचे करना है। 24 घंटे में एक दफा मैंने जाना है वॉशरूम, 24 घंटे में एक दफा खाने के लिए जाना है मैंने, उस वक्त तक वॉशरूम को बचा के रखना है, क्योंकि बार बार जाएगी तो अंडे खराब हो जाएंगे।
یہ ہارڈ ویئر ہے سافٹ ویئر ہے؟ بھائی بول لو یار، میں پہلے کہہ رہا ہوں گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے، صرف آپ کو نہیں لگ رہی. یہ ہارڈ ویئر ہے یا یہ سافٹ ویئر ہے؟ یہ خیالات. سافٹ ویئر خود بخود وجود میں آ سکتا ہے بھائی؟ میں تو کہتا ہوں مرغی کا جو دماغ ہے نا، جو ہارڈ ویئر ہے، اربوں کھربوں سال میں یہ بھی خود میں نہیں وجود آ سکتا.